اسلام کو سمجھ کر پھر دو کردار سامنے آتے ہیں. ایک وہ جس نے کھلے دل سے اس کو لیا، سمجھا، خوشی سے قبول کیا، اس کے مطابق اپنا عمل بدل لیا. اور دوسرا وہ جو جان تو سب کچھ گیا، سمجھ گیا، لیکن کسی چیز کو دل میں جگہ نہیں دی کہ وہ عمل کا حصہ بن جائے، بلکہ اور ڈھیٹ ہو گیا. قاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، یہ وہ شیطانی رویہ ہے جو لاجک پیش کر کے ہر بات کی تعویل اور بہانہ کر کے عمل سے جی چراتا ہے. ایسے لوگ پڑھ لکھ کر بھی بھٹک جاتے ہیں. فی دلال مبین، کون سی تعویلیں ہوتی ہیں ایسی جو کسی اور کی نہیں، ہم اپنی بات کریں گے، میں اور آپ ہم سب اپنی اپنی بات کریں گے کہ کہیں یہ ہمارے بارے میں نہ کہا جا رہا ہو. ان دونوں میں سے ہمیں کہیں تو اپنے آپ کو رکھنا ہے نا، کہ قرآن پڑھ کر دین کا علم حاصل کر کے اللہ کے اس ذکر سے ہمارا دل کھلا، سبمیشن میں اضافہ ہوا، یا پھر اور ڈھیٹ ہو گئے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرے، نہیں یہ حکم ایسے نہیں ویسے، جیسے اہل کتاب کرتے تھے، حجت بازی، ہیلا سازی. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا نا کہ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں. اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا، جن کو اللہ نے کیا کیا، کتاب دی، پھر ایک لمبا عرصہ گزرا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، یہ چیزیں ان کو بس روٹین میں محسوس ہونے لگی، دلوں کے اندر سے احساس ختم ہو گیا. یعنی اہل علم کا ڈھیٹ پن ہوتا ہے نا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. ایک ہوتا ہے نا ایک بیچارہ انجان لا علم شخص ہے، اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، پتہ چلا جتنا چلا اتنا مان لیا، اگر نہیں بھی پتا نہیں عمل کر رہا تو کم از کم دل تو ڈرتا نا اللہ سے. لیکن ایک وہ کردار ہوتا ہے کہ جس کو پتا سب کچھ ہے، لیکن وہ ہر چیز کی تعویل رکھتا ہے اپنی ذہانت کی وجہ سے، انٹلیکٹ کی وجہ سے، اپنی ہوشیاری کی وجہ سے. وہ الفاظ کے ہیر پھیر سے آیتوں کا ایسا مفہوم نکال لیتا ہے کہ جس سے وہ عمل کو ایک طرف پھینک دے اور خود وہی کرے جو اس کی خواہش نفس کے. فرمایا اولئک فی دلال مبین، ایسے لوگ کھلی گمراہی میں. اس میں جو آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل رہا ہے. یہ ایک کیریکٹر ہے، ایک کردار ہے. کون سا؟ کہ جس شخص کا دل کھلا ہوا ہے. کس بات کے لیے کھلا ہوا ہے؟ اسلام کے لیے. اسلام کا لفظی معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا. یہاں دراصل دو کردار آمنے سامنے لائے گئے ہیں، ایک وہ جو قرآن پڑھ کر فائدہ اٹھاتا ہے، اور دوسرا وہ جو قرآن پڑھ کر فائدے کی بجائے اور نقصان میں چلا جاتا ہے. اب ان دونوں کرداروں کی خصوصیات دیکھ کر ہمیں خود کو پہچاننا ہے کہ ہم کون سا کردار ہیں. ایک کردار افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا بھلا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو. اسلام یہاں اس معنی میں نہیں ہے کہ بطور دین، اسلام یہاں کس معنی میں ہے؟ سبمیشن، اطاعت، فرما برداری، جھک جانا. یعنی جو شخص قرآن اس لیے پڑھتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے مطابق بدل لے، اس کے احکامات پر عمل کرے، اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے. جیسے مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھکنے والا. ایسے شخص کو کیا نصیب ہوتا ہے؟ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے. یعنی اس کو ایک خاص روشنی نصیب ہو جاتی ہے جس سے وہ اللہ کی بات کا مطلب سمجھنے لگتا ہے. یعنی قرآن کا علم ہر ایک کے لیے نہ ہدایت کا سبب بنتا ہے، نہ روشنی کا سبب بنتا ہے، اور نہ ہی کامیابی کا سبب بنتا ہے. صرف قرآن کا پڑھ لینا کافی نہیں، صرف اس کا ترجمہ جان لینا کافی نہیں، صرف اس میں انٹلیکچوئل بحثیں اور فلسفے بگارنا کافی نہیں، بلکہ اصل مقصد کیا ہے کہ اسلام کے لیے دل کھل جائے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے دل مان جائے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ بنتا ہوں. اگر انسان اس تکبر میں مبتلا رہے کہ جو میری سوچ ہے، جو میرا علم ہے، جو میری خواہش ہے، جو کچھ میں چاہتا ہوں وہ ہونا چاہیے، تو ایسا شخص قرآن کو جب ڈومینیٹ کرتا ہے اور قرآن کے معنی بدلنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن پڑھنے سے بھی اس کا مطلب عمل بدلنا نہیں ہوتا، بس صرف ایک انفارمیشن حاصل کرنا، تو وہ اس لیے کھنگالتا کہ اس میں ہے کیا. تو ایسے شخص کو یہ نور نہیں دیتا، اس کو روشنی نہیں ملتی. جو دل بند کر کے اور عمل کی نیت نہ رکھ کے پڑھے. جج کیجیے اپنے آپ کو کہ قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہوئے میری سوچ کیا ہوتی ہے کہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اگر آپ نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کر رکھا کہ صرف پڑھنے کے لیے پڑھنا ہے اور عمل کچھ نہیں کرنا،
دل نہیں کھولا. دیکھیں نا، دل کھولنے کو میں نے تشبیہ دی تھی کس سے؟ جیسے کسی کمرے کا دروازہ کھول دو. مثلا آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کیے ہوئے، اتنے میں کوئی آ کے نوک کرتا ہے، بیل کرتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ جھانک کے دیکھتے ہیں کون ہے یہ بیل کرنے والا. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت عزیز دوست ہے کوئی آپ فوراً سے دھڑ سے دروازہ کھول دیتے ہیں، خوشی کے مارے فوراً کھولتے ہیں، آئیے. اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی انوانٹیڈ شخص ہے یا کوئی فقیر ہے مثلا، یا کوئی حقیر آپ کی نگاہ میں، سمجھنا تو کسی کو نہیں چاہیے لیکن غیر ضروری چیز ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دروازہ بند کا بند رہنے دیتے ہیں. اس مثال سے سمجھیے کہ اللہ کا یہ کلام آ کر آپ کے دل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے جب کسی بھی آیت سے آپ سامنا ہوتا ہے. اگر آپ کو حقیقی معنوں میں اس کی قدر ہے، اس سے محبت ہے، اس کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں اور اللہ کی عظمت آپ کے دل میں ہے کہ واقعی وہ سب سے بڑا ہے اور اس کی بات سب سے سچی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، اس کے ماننے میں میرا فائدہ ہے، اس کے ماننے میں میرے لیے انعام ہی انعام ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ دل کھول دیں گے. ویلکم، سمعنا و اطعنا. بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا؟ سمعنا و عصینا. سنا ہے ہم نے، مانیں گے نہیں. تو شرح صدر کس کا ہوتا ہے؟ کھول دیتا ہے دروازہ کون؟ جو یہ نیت رکھتا ہو کہ ماننا ہے میرا رب بہت بڑا ہے، مجھے اس کے حکم کے آگے جھکنا ہے. اس کا دل کھل جاتا ہے اور پھر کھلتا چلا جاتا ہے. اور جب دل کھلتا ہے اور قرآن اندر داخل ہونے لگتا ہے تو یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر اس کھلے دل کے اندر اس کا ایک نور آتا ہے، ایک روشنی، ایک خوشی، ایک سکون، ایک اطمینان، اور پھر دل اس کلام کے ساتھ انوالو ہو جاتا ہے. پھر سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہ آپ کے سوچوں کا حصہ بن جاتا ہے. آپ اسی کی روشنی میں ہر چیز کو دیکھتے ہیں. قرآن پڑھنے سے پہلے بھی آپ کے پاس ایک روشنی تھی، وہ قرآن کے بغیر کی روشنی تھی، وہ دنیا کے علوم کی روشنی میں روشنی تھی. کیونکہ ہر علم ایک روشنی ہوتا ہے نا، لیکن ہر روشنی کا رنگ مختلف ہوتا ہے. جیسے ٹیوب لائٹ کا رنگ اور ہے، اسی طرح کچھ اور روشنیاں ہوتی ہیں، اور خود روشنی کے اندر کئی رنگ ہیں. تو آپ دیکھیے کہ جس طرح کی روشنی ہوگی نا، اسی رنگ کی چیزیں نظر آئیں گی نا. چاند کی روشنی میں چیزیں مختلف نظر آتی ہیں اور سورج کی روشنی میں مختلف نظر آتی ہیں. بالکل اسی طرح دنیا کے علوم پڑھ کر زندگی اور رنگ کی نظر آتی ہے، اس دنیا کا رنگ کچھ اور نظر آتا ہے. قرآن کا نور جب بندے کے اندر آتا ہے تو ہر چیز کے لیے نقطہ نگاہ، سوچ بدل جاتی، ہر چیز کی حقیقت مختلف نظر آنے لگتی. چیزیں وہی ہیں، بدلتا کچھ بھی نہیں، صرف آپ کا دل بدل جاتا ہے، اندر بدل جاتا ہے. اصل خوش قسمت انسان وہی ہے کہ جس کو قرآن کا نور مل جائے. قرآن کا علم نہیں کافی، یاد رکھیے، قرآن کا علم کافی نہیں. کوئی شخص جو یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن پڑھ چکا ہوں اور بہت سال لگا چکا ہوں اس پر، لیکن اس کو نور نہیں نصیب ہوا، اس نے اپنا آپ اس کے مطابق بدلا نہیں، بدلنا چاہا نہیں، اپنی سوچ، اپنے جذبات، اپنی خوشی، اپنے غم، اپنا سب کچھ اس کے مطابق کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، اسلام کے لیے جھکنے کے لیے کھولا ہی نہیں دروازہ، حوالے ہی نہیں کیا خود کو اللہ کے. ایسے شخص کو یہ روشنی نصیب نہیں ہوتی. وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی کچھ اور ہی روشنیوں میں دیکھتا ہے دنیا کو. ایسے شخص کے لیے قرآن کا علم پھر فائدے کی بجائے الٹا نقصان دہ ہوتا ہے. فویل، یہی علم اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے، تباہی کا سبب بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود بھی بھٹکتا ہے، اوروں کو بھی بھٹکاتا ہے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، اوروں کو بھی گمراہ کرتا ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے اور ڈھیٹ بن گئے، وہ اور دین کے دشمن بن گئے. ان کے لیے یہی قرآن، جیسے حدیث میں آتا ہے نا، القرآن حجت لک او علیک. کتنے چھوٹے سے لفظ ہیں، 3. القرآن حجت لک او علیک. قرآن یا تو تمہارے لیے حجت بنے گا، تمہارے حق میں، یا تمہارے خلاف. قیامت کے دن یا تمہارے حق میں سفارش کرے گا یا تمہارے خلاف مقدمہ کرے گا. یا اللہ پکڑو اس کو، اس نے مجھے مذاق کا نشانہ بنا لیا تھا، مجھے پڑھتا تھا. ہاں، وہ حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں والقرآن یلعنہ، قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ اس کی ایک چھوٹی سی مثال. مثلا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. اب ایک شخص تلاوت فرما رہا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، یاد کر رٹ رہا ہے جیسے حفظ کر رہے ہیں، اور دوسری طرف
قرآن رکھ کے بیٹھتا ہے، استاد پوچھتا ہے کتنی دفعہ پڑھا، کہتا ہے استاد جی 10 دفعہ ہو گیا. کیا کیا اس نے؟ جھوٹ بولا. اور وہ جو لعنت اللہ علی الکاذبین پڑھ کے بیٹھا ہے وہ کس پر گئی؟ اسی پہ گئی نا جس نے جھوٹ بولا. ایسے بہت سے کھیل اور ایسی بہت سی زیادتیاں ہم خود اللہ کے دین کے ساتھ کرتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ عرب کی اس بدو قوم کے پاس یہ کتاب آئی تھی اور وہ دنیا کی امام بن گئی؟ آج ہم مسلمانوں کے پاس بھی وہی کتاب ہے بغیر کسی چینج کے، اور ہمارے لیے روز ذلت کا سبب بن رہی. ہم ہر آنے والے دن میں نیچے جا رہے ہیں. فرق کیا ہے ہم دونوں میں؟ یہی کتاب ان کے پاس تھی، وہ چمک اٹھے، ان کو نور نصیب ہو گیا. یہی کتاب آج ہمارے پاس ہے اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ کہاں عزت ہے ہماری؟ کہاں سے ہے؟ کس اعتبار سے ہم دنیا میں کوئی مقام رکھتے ہیں؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ قرآن تو وہی ہے، وہ تو نہیں بدلا، ہم بدل چکے ہیں. وہ اس پر ایمان لائے تھے، وہ اس کو سچا سمجھتے تھے، وہ اس کو حرف آخر سمجھتے تھے. ہم زبان سے کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، چوم بھی لیتے ہیں، اوپر بھی رکھ دیتے ہیں، لپیٹ بھی دیتے ہیں، خوبصورت کیلیگرافیز بھی کرتے ہیں، ہار میں بنا کے پہن لیتے ہیں، آیت الکرسی گلے میں لٹکا دیتے ہیں. حسن قرات کے بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں، سینکڑوں لوگوں نے حفظ کر رکھا ہے. شاید حفظ کرنے والوں کی جتنی آج تعداد ہے اس دور میں نہ تھی، لیکن چونکہ عمل اس کے مطابق نہیں، اس لیے کیا ہو رہا ہے؟ الٹا پڑ رہا ہے یہ سب کچھ. ایک اور حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین. اللہ اس کتاب کے ساتھ کچھ قوموں کو اٹھائے گا، لیرفع، اور کچھ کو یدع رکھ دے گا، اوپر سے نیچے گرائے گا. اس لیے کہ آج ہم میں ایسے نو نہال پیدا ہو گئے ہیں جو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم مسلمانوں کے اندر جو اس کی آیات کا، اس کے احکامات کا، اس کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے انوکھے ماننے والے تو تاریخ کے کسی دور میں نہیں دیکھے گئے تھے، اسی لیے ایسی ذلت بھی مسلمانوں کے حصے میں شاید ہی کہیں آئی ہو. تو یاد رکھیے جب تک ہم اپنے کو نہیں بدلیں گے، اور کوئی کسی کو نہیں بدل سکتا جب تک کوئی شخص خود کو نہ بدلے، جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک اس سے بھی بہترین چیز لے آئیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بالکل ایسی جیسے اگر کسی شخص کا معدہ کمزور ہو تو کیا ہوتا ہے، آپ اس کو سونے جیسی چیز کھلائیں، بلکہ جتنی اچھی چیز کھلائیں گے اتنا ہی اس کے لیے تباہی ہوگی، اتنی اس کی صحت اور بگڑے گی. کمزور معدے والوں کو تو ہلکی غذائیں کھلائی جاتی ہیں، اگر ذرا بھی ہیوی چیز کو کھلا دیں گے تو ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی، وہ ان کو طاقت نہیں دے گی، وہ ان کی موت کا سبب ہو سکتی. تو جب تک ہمارے اندر یہ نیت نہیں ہے نا کہ یوں دل کھول دیا ہے، جو آئے گا مان لیں گے، اس وقت تک پورا فائدہ نہیں ہو سکتا. نیت تو کریں. مشکل یہ کہ ہم نیت بھی نہیں کرتے، پھر اللہ جانتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ کس کا معاملہ کیا ہے. ہم ڈرتے ہیں، یہ نیت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ ہے پھر زندگی مشکل ہو جائے گی، کیسے مان لیں یہ سب کچھ. تو پھر ان کا کیا قصور تھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کلمہ ایسا مان لو عرب عجم کے سردار ہو جاؤ گے. تو ان کا کہ ایک نہیں 10 مانیں گے، لیکن یہ نہیں مان سکتے. وہ بھی اللہ کو مانتے تھے، یہی ماننا تو مشکل ہو گیا تھا ان کے لیے. پورا فائدہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب نیت تو کر لے. جب نیت ہو جائے گی نا تو اللہ تعالیٰ آسانی بھی کر دے گا، کیونکہ اس نے کوئی ایسی چیز اتاری نہیں جو انسانوں کے لیے ناقابل عمل ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. سورۃ البقرہ میں آتا نا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس قرآن کے ساتھ اللہ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے، اس کی مثالوں کے ساتھ، اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین. کس کو بھٹکاتا ہے؟ جو فاسق ہوتے ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں؟ حدیں توڑتے ہیں اللہ کی، جو اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اللہ کے احکامات کو پامال کرتے ہیں. جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو فوراً کیا سوچتے ہیں، یہ تو فلاں کے بارے میں کہی گئی، کچھ کافروں کے لیے، کچھ یہودیوں کے لیے، کچھ عیسائیوں کے لیے، کچھ منافقوں کے لیے ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر کچھ آیتیں ہیں ویلڈ تو وہ تو دوسروں کی خرابیوں کے لیے، اور ان کو ہم نے سمجھانا ہے. اس کے ساتھ خود اپنے لیے کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے کہتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں. اگر انسان ابلیس کا ساتھی بن جائے تو وہی کچھ کرے گا جو اس نے کیا، کہ جب اس کو جھکنے کے لیے کہا گیا تو اس نے دلیلیں تلاش کرنی، لاجک پیش کرنے شروع کر دی اور بات نہیں مانی. اسی لیے قرآن جو ہے وہ ساری زندگی سمجھتے رہنے کی چیز ہے، اور جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے پڑھائیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ واقعی ایک میریکل ہے کہ کوئی اور چیز اس کے مقابلے کی نہیں کہ جو اس طرح دل پہ حاوی ہو جائے. وہ سخت دل جو ہے پتھر کی طرح نا، کہ پتھروں میں سے بھی پانی پھوٹ پڑتا ہے، لیکن جو انسانوں کے دل پتھر ہوتے ہیں پھر ان کے اندر جذب کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ جاتا ہے اوپر سے ہی بہ جاتا ہے اور وہ سوکھے کے سوکھے رہ جاتے ہیں. کسی نے لکھ کے بھیجا اللہ کا ذکر بارش کی طرح ہے. امیجن کریں کہ اگر بارش ہو رہی ہے
اور بہت سارے برتن پڑے ہیں، کچھ الٹے اور کچھ سیدھے. بارش ہوگی تو جو برتن الٹے ہوں گے ان پر پانی تو پڑے گا، مگر بارش تھمنے پر وہ خشک ہو جائے گا. مگر جن برتنوں کا منہ کھلا ہوگا ان کے اندر تک پانی جائے گا. اس میں بھی اگر کہیں کریک ہے تو تھوڑا شاید کم جائے. اس لیے قرآن کا علم، اللہ کا ذکر اسی دل میں جائے گا جو ہر طرح کی آلائشوں سے، کریکس سے پاک ہو. قرآن کلام الہی ہے، ایک حیران کر دینے والا کلام. پھر ایسا کیوں کہ اس کو سن کر کچھ کا سینہ نہیں کھلتا، دل سخت ہو جاتے ہیں. بہت سے اس کو پڑھتے بھی ہیں مگر گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت سے ایسے بھی بدقسمت ہیں کہ جتنا سنتے ہیں اتنا ہی ان کی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ نمبر 1، قرآن پاک اللہ کا پاک کلام ہے. اسے دل میں جگہ دینے کے لیے دل کو پرانے نظریات اور عقائد سے پاک کرنا پڑتا ہے. جب تک غیر جانبدارانہ اپروچ کے ساتھ دل کو کھولا نہ جائے قرآن دلوں پر اثر نہیں کرتا. تو جب قرآن پہنچتا ہی نہیں تو سختی کیسے دور ہوگی؟ یعنی صرف پہنچنے سے تو بات نہیں بنے گی. تو ایسے ہی نا جیسے پانی آپ کے پاس رکھا ہے لیکن آپ پی نہیں رہے، صرف ہاتھ بھگو رہے ہیں یا منہ پہ چھینٹے مار رہے ہیں، تو اس سے پیاس تو نہیں بجھ سکتی. دوسری بات، وہ لوگ جنہیں قرآن سے ہدایت نہیں بلکہ اپنے ذاتی مقاصد کی کامیابی چاہیے، جو اللہ کے ذکر میں اپنے باطل نظریات کے لیے سرٹیفکیٹ ڈھونڈتے ہیں، اپنی بدعات کے لیے لائسنس چاہتے ہیں یا اپنی خواہش نفس کی تائید میں توجیہیں تلاش کرتے ہیں، انہیں یہ سب مل جاتا ہے مگر وہ نور نصیب نہیں ہوتا جو اطاعت کرنے والے کو ملتا ہے. تیسری بات، جو ذکر ظاہریت کے لیے کرتے ہیں وہ قرآن کو فقہی بحثوں اور علمیت جتانے کے لیے سیکھتے ہیں. یعنی علمیت جتانے کے لیے، دوسروں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں. انہیں 2 + 2 = 4 کرنا تو آ جاتا ہے، اور یوں وہ بے عمل عالم بن کر بے نور ذکر کے ساتھ شیر کی گھال میں بھیڑیے بن جاتے ہیں اور کئی لوگوں کے ایمان کھا جاتے ہیں. چوتھی بات، ایک اور سخت دلوں کی مثال مذہبی گھرانوں کے وہ بچے جنہیں حکمت تبلیغ کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر قرآن و حدیث سنائی جاتی رہی. وہ اٹھیں تو وہ ہنسے تو کھائیں یا کھیلیں تو غرض کے بے موقع بے محل بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ لوہا گرم ہے یا نہیں ضرب پہ ضرب لگائی گئی، اور اس طرح ان کے کان ان الفاظ کے عادی ہو جاتے ہیں مگر نہ دل سے سنا ہوتا ہے، لہٰذا دل پہ کچھ اثر نہیں ہوتا. اور اس طرح جو ہی ماں بولنا شروع کرتی ہے تو بچے اپنے کانوں کے سوئچ آف کر لیتے ہیں اور یوں سن کر نہیں سنتے. اللہ کے ذکر کی بے موقع اوور ڈوز ان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہے، اور پھر قرآن کی دل دہلا دینے والی آیات بھی انہیں ہلا نہیں پاتی. اکثر اوقات ایسے افراد دوہری زندگیاں گزارتے ہیں، وہ گھر میں مسلمان ہوتے ہیں اور باہر جو ان کا جی چاہے وہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو دیکھ کر میں سوچتی ہوں اللہ جانے سزا کا زیادہ مستحق کون ہوگا. اللہ ہمیں ایسے مبلغ بننے سے بچائے. قرآن شفا ہے، ہمیں اس کی صحیح ڈوز اور وہ بھی بر وقت دینے کی حکمت عطا فرمائے تاکہ ہم بھی کسی کی دل کی سختی کا باعث نہ بنے. کیا شرح صدر کے لیے شرط ہے کہ بعد میں عمل بہت حد تک پرفیکٹ ہو؟ دیکھیں، دل کھلا ہے تو کچھ نہ کچھ کوشش میں لگے ہوئے ہیں، قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. مومن ایک درخت کی طرح گرو کرتا ہے، اور نیک عمل جو ہوتا ہے ایک درخت کی طرح، ایک تو موسم بہار آنے پہ تیزی سے پھلتا پھولتا ہے لیکن اس کے پھلنے پھولنے میں بھی کچھ نہ کچھ وقت ضرور لگ جاتا ہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ نہ کچھ بیچ میں جھونکے زرد آتے ہیں لیکن پھر وہ ختم نہیں ہوتا، پھر سبز ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ اس انسان کی موت آ جاتی. اللہ نے بندہ مومن کو ایک اچھے درخت سے تشبیہ دی. وہ ہے ایور گرین، لیکن ایور گرین میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی پتا جھڑتا رہتا ہے بیچ بیچ میں سے، مگر آن دا ہول اس کا سبزہ ختم نہیں ہوتا. کسی موسم میں زیادہ گرین ہو جاتا ہے، کسی میں ذرا کم ہوتا ہے. یعنی ایور گرین ٹری جو گرو آہستہ 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 کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ مضبوط بن جاتا ہے. یہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ کا کلام پڑھ کے پھر دل سخت ہوتے ہیں. یہ کب ہوتے ہیں؟ جب تعویلیں کر لی جاتی. قرآن پڑھ کے ڈھیٹ کب ہوتا ہے انسان؟ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں آخر ہم نے بھی قرآن پڑھا ہے. مجھ سے ڈائریکٹ کئی لوگوں کی بات ہوئی، ہم نے بہت دفعہ ٹرانسلیشن پڑھا ہے، بہت دفعہ قرآن پڑھا ہے، ہمیں تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ جو یہ کہتی ہو. آپ کو بھی ایسے کردار ملیں گے، اس وقت آپ سوچیں گے واقعی ہمیں تو شاید بھٹکا ہی دیا گیا ہے، بہکا دیا گیا ہے. یہ دراصل اس کردار کی بات ہو رہی ہے نا کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن تو میں نے پڑھ لیا لیکن اس کے باوجود یہ کام میں نہیں کروں گا جو قرآن کہتا ہے. جس نیت سے ہم اس کو پڑھیں گے، جس سوچ کے ساتھ پڑھیں گے، اتنی ہی چیز ہم کو فائدہ دے گی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اتر رہا ہے سب کچھ، مگر ہر ایک کا ظرف کتنا بھرا جاتا ہے جتنا اس کا ہے. بارش ہوتی ہے، اگر آپ بالٹی رکھیں گے تو بالٹی کا پانی بھر جائے گا، اگر آپ ایک گلاس رکھیں گے تو گلاس بھرے گا. وہ چشمہ تو بہہ رہا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے آگے کیا رکھا ہوا ہے. جو جس نیت سے پڑھے گا اسی طرح کے معنی نکالے گا. عمل کی نیت سے پڑھے گا تو عمل کی باتیں نکلیں گی. خوف اس وقت تک نہیں آتا نا انسان کے رونگٹے اس وقت تک نہیں کھڑے ہوتے جب تک کہ انسان اس کو اپنے اوپر نہیں لیتا نا یقین کے ساتھ.
مثلا قرآن کی ہوتا ہے نا جب یہ آیات آ رہی ہوتی ہیں جس میں جہنم کا تذکرہ ہے، تو جب تک اس کو ہم اپنے اوپر نہیں لے کے یقینی طور پہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس وقت تک سنجیدگی نہیں آتی. مثلا کہیں آگ لگی ہوئی ہو تو ہمیں نہیں تکلیف ہوتی جب تک ہمارا ہاتھ نہ اس میں پڑ جائے. ہم قرآن کو خود اپنے لیے نہیں لیتے نا، ہم سمجھتے ہیں دوسروں کی باتیں، یعنی اپنی بدعمالیوں کے لیے جسٹیفیکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں. اب جیسے ارتھ کویک وغیرہ کے لیے بہت ساری ریزنز بنا لیتے ہیں. دل سخت جب ہوتے ہیں نا کہ جب دل انوالو نہیں ہوتا، عقل سے انسان سوچتا رہتا ہے نا. ایک بچے کے رونے پہ ماں کیوں رو پڑتی ہے اور باپ کیوں نہیں روتا؟ اس لیے کہ اس کا دل ہے اس میں اور اس کی عقل ہے، اس پہ عقل غالب ہے، اس پہ دل غالب، تو اثر مختلف ہے. اچھا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب اپنا کوئی فوت ہوتا ہمیں رونا آتا اور دوسرے دیکھ کے ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا؟ کیونکہ وہ ہماری بات ہے نا. تو جس چیز میں ہم اپنے کو انوالو کر لیں گے نا، مجھے نقصان ہو سکتا ہے، پھر دیکھیے کہ طرز عمل بدلتا ہے کہ نہیں بدلتا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے نا جو دل پہ اتری. باقی جو علوم ہیں وہ عقل کی پیداوار ہوتے ہیں. جیسے شعر جو ہے وہ عموماً دل کا جذبات کا اظہار ہوتے ہیں نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے دوسروں کے اوپر جلدی اثر ہوتا ہے. قرآن کے علم اور دوسرے علوم میں فرق یہ ہے کہ دوسروں میں خود کو انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن قرآن کا علم اس وقت تک آتا نہیں جب تک خود کو بیچ میں نہ رکھو، اس لیے کہ فیہ ذکرکم، یہ تمہاری اپنی باتیں ہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے اللہ کے ذکر سے. ہم تو ہمیشہ یہی پڑھتے رہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، سکون کا باعث ہوتا ہے، خشیت الہی پیدا کرتا ہے. لیکن یہاں تو کچھ اور ہی لکھا ہوا. یہاں لکھا ہوا یہ ہے کہ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر ریورس ایفیکٹ ہوتا ہے، الٹا اثر ہوتا ہے، ان کو ایک ہی چیز سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے. وہی دوا جو ایک کی زندگی بچانے کا سبب بنتی ہے دوسرے کے لیے موت کا سبب بن جاتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے تو دل نرم ہونے چاہیے، اللہ کے ذکر سے دل سخت ہو گئے. تو کیا ذکر میں کوئی خرابی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی اسباب کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں؟ کسی نے لکھا کہ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اتنے لوگ جو قرآن کو انٹلیکچولی بہت اسٹڈی کر چکے ہیں وہ اس سے ہدایت کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ آگے لکھا نا اولئک فی ضلال مبین. آج مجھے اس کا جواب مل گیا ہے کہ نہ وہ اسے اس طرح سنتے ہیں جس طرح رب چاہتا ہے کہ سنیں، نہ اس طرح پڑھتے ہیں جیسے رب چاہتا ہے کہ پڑھیں، اس کے بہترین حصے کی پیروی ہی نہیں کرتے بلکہ فضول بحثوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے سینے اسلام کے لیے کھلنے ہی نہیں دیتے. جیسے قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا نا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن مال اور بیٹے فائدہ نہ دیں گے، کام نہ آئیں گے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، سلامت دل لے کر آئے. قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس روز مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی. دنیا میں اگرچہ بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں لیکن دو چیزوں کا بطور خاص تذکرہ ہے، مال اور اولاد کا، کہ یہ کام نہیں آئیں گے. اس لیے کہ دنیا میں انسان ان دو چیزوں کی محبت میں باقی چیزوں کی نسبت کچھ زیادہ ہی گرفتار ہے. مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. اور اسی طرح وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. اور اسی طرح اولاد بھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے. ایک اور جگہ پر ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ یہ دو چیزیں انسان کی کمزوری ہیں. دنیا میں انسان کے غلط رویوں کے عمومی طور پر ذمہ دار بھی یہی دو عناصر ہیں. انسان کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جن دو چیزوں کے پیچھے تم اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو، اور جن دو چیزوں کے حصول میں اور ان کو چاہنے میں اور ان کو سنبھالنے میں اور ان کی خاطر جو اپنی تمام طاقت اور صلاحیت استعمال کر رہے ہو، یہی دو چیزیں قیامت کے دن انسان کو پوچھیں گی بھی نہیں. پھر یہ کہ دنیا میں جیسے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو عموماً وہ مشکلات دو طرح سے حل ہوتی ہیں. جیسے کچھ کام مال سے ہو جاتے ہیں اور کچھ اولاد کر دیتی. لیکن قیامت کے دن جو مصیبت پڑے گی، اس روز وہ دکھ درد نہ مال سے دور ہوگا، اور اس دکھ درد اور تکلیف میں اولاد بھی نہیں کام آئے گی. انسان اگر اپنی اولاد کو فدیے میں دے کر خود بچنا چاہے اس دن کے عذاب سے تو بچ نہ سکے گا. ہاں، جو چیز وہاں کام آئے گی، جو چیز اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا ہے وہ کیا ہے
الا، یہ الا کا لفظ قابل غور ہے. من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل. مال اور اولاد کی بجائے جو چیز ریکوائرڈ ہے وہ قلب سلیم ہے. گویا آخرت میں نجات پانے کے لیے، آخرت کی مشکلات سے نبٹنے کے لیے قلب سلیم ہی چاہیے. قلب سلیم کے علاوہ کوئی اور قلب نہیں چاہیے. اچھا، قلب کی بات یہاں کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ مال اور اولاد میں سے بھی خاص طور پر بیٹے، ان دو چیزوں میں انسان کا دل لگ جاتا ہے. دنیا میں بھی زیادہ دل لگنے کا سبب عموماً یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، مال کی کثرت اور بیٹوں کا ہونا. دنیا کے غموں سے عموماً یہ دو چیزیں بے نیاز بھی کر دیتی ہیں. تو چونکہ انسان اپنا دل ان کو دے ڈالتا ہے، مال کے لیے اور اولاد کے لیے اپنا دل ہار بیٹھتا ہے. فرمایا کہ جس دل میں مال اور اولاد کی محبت بسی ہوئی ہوگی، اللہ کو وہ دل نہیں چاہیے وہاں، بلکہ وہ دل چاہیے جو قلب سلیم ہو. اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا لفظ بہت اہم ہے. مگر سوائے، یعنی ایکسکلوسیولی کیا چاہیے؟ قلب سلیم. اگر قلب سلیم کے علاوہ کوئی اور قلب پیش کیا تو وہ قبول نہ ہوگا. اچھا، بات یہ ہے کہ صرف قلب کی بات کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ قلب زندہ ہو تو انسان زندہ ہے. اگر قلب پہ کچھ بیت جائے تو انسان باقی نہیں رہتا. اگرچہ لفظ قلب یا دل استعمال ہوا ہے لیکن مراد سارا انسان ہی ہے. من سے ویسے بھی انسان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. الا من یعنی انسان، مگر جو انسان، جو شخص، جو کوئی قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا سارا جسم درست، اگر وہ بگڑ گیا سب کچھ بگڑ گیا. سن لو، وہ دل ہے. دل ہی ایک ایسا آرگن ہے نا جو کسی وقت بھی آرام نہیں کرتا، مسلسل کام کرتا ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی ماں کے پیٹ میں بھی دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر یہ کام نہ کرے اور یہ اپنی صحیح حالت پر نہ ہو تو انسان صحیح حالت پر قائم رہ نہیں سکتا، انسان سروائیو نہیں کر سکتا. تو دنیا میں بھی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ قلب. اور آخرت میں بھی زندگی کی بنیاد اور اچھی زندگی کی بنیاد قلب، لیکن صرف قلب سلیم. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اب یہ قلب سلیم کیا چیز ہے؟ قلب تو دل ہے اور سلیم کا لفظ سلامتی سے نکلا ہے. سلامت دل، محفوظ دل، بے عیب دل، ہر خرابی، بیماری، بگاڑ، فساد سے پاک دل. کون سی خرابی اور کون سی بیماری؟ خرابیوں میں مثلاً پہلی خرابی شرک اور بدعت، اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے خالی دل. جس کا دل اللہ کی نافرمانی میں لگتا ہی نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کو دل ہی نہ چاہے، دنیا کی محبت اور دنیا کی چکا چون اور دنیا کی رونق سے محفوظ دل، کہ وہ یہ سب کچھ دیکھے مگر کسی بھی چیز میں اس کا دل نہ لگے، کوئی بھی چیز اس کو اپیل نہ کرے، دل میں جگہ نہ پکڑے. اسی طرح ہر برے جذبے سے، حسد، شک، بدگمانی، نفرت، عداوت، بخل، ان سارے جذبات سے پاک دل. بات یہ ہے کہ دل ایک ایسی سینٹرل جگہ ہے جسم میں کہ جو چیز وہاں جگہ بنا لے وہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی. مثلاً اگر شرک وہاں جگہ بنا لے تو سارے دین کا بگاڑ ہو جاتا ہے، ساری عبادات کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. اگر مال کی محبت یہاں جگہ بنا لے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے رشتوں کو، اپنے قریب عزیز اور بہت سی قیمتی چیزوں کو اس پر قربان کر دیتا ہے. اسی طرح اگر اس دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے تو حسد سے بھرا ہوا دل پورے جسم کو اور پورے ایکشنز کو اور پوری ایکٹیویٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. چہرے کے تاثرات سے لے کر ایکشنز اور انسان کا رویہ اور چال ڈال، ہر چیز اس میں انوالو ہو جاتی. اگر کسی کے لیے بدگمانی ٹھہر جائے اس دل میں، مثلاً اللہ کے بارے میں شک ٹھہر جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک چھوٹی سی بات پہ شک ٹھہر جائے، یا کسی بھی جگہ پر یہ کانٹا اٹک جائے تو انسان آگے نہیں چل سکتا، کوئی کام پھر صحیح ہو ہی نہیں سکتا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. اسی لیے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کے نہ چاہے. کیوں کہا گیا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ؟